السلام علیکم. سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے عید بھی خوب انجوائے کر لی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. چلیں جی، آج اب آپ روٹین پہ آ جائیں. آج سے ہم نے رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر 113 سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الجہود، اور یہود نے کہا، یعنی یہود کہتے ہیں لیست النصارى، کہ نصارہ نہیں ہے علی شیء، کسی راستے پر، کہ نصارہ کسی راستے پر نہیں ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں لیست الجہود، کہ یہود کسی راستے پر نہیں ہے. وہم، اور وہ یتلون الکتاب، اور وہ کتاب کو پڑھتے ہیں. کذالک، اسی طرح سے. کالا، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان جیسی بات. فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن. فیما، اس بارے میں، کانوا فیہ، کہ جس میں وہ تھے، یختلفون، اختلاف کرتے. کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، کہ جس بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے. اب اس آیت میں بتایا کہ یہود و نصارہ جو تھے، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کی مخالفت میں اڑے ہوئے تھے، کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے اور ایک دوسرے کو کے بارے میں الزام تراشیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے. یہود کہتے تھے کہ نصارہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے. اور نصارہ کہتے تھے کہ یہود جو ہیں وہ ہر لحاظ سے غلط ہے، ان کا کوئی ضابطہ، ان کا کوئی دین، ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو حالانکہ وہ پڑھتے تھے کتاب، یعنی دونوں ہی حالانکہ کتابوں کو پڑھتے تھے. جو عیسائیوں پہ کتاب نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل، وہ اس کو کی پڑھتے تھے. اور یہودی جو تھے وہ توریت کو پڑھتے تھے. دونوں ہی اپنی اپنی کتابوں کو پڑھتے تھے، اور لیکن یہ تھا کہ دونوں ہی ان کے احکامات کو تبدیل کر دیتے تھے، اس کو اصل احکامات کو انہوں نے مٹا دیا تھا. تو دونوں ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے. یہود کہتے تھے کہ نصارہ کا تو دین ہی غلط ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اس لیے وہ کافر ہو گئے ہیں. کہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ کافر ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے. اس طرح سے نصارہ نے یہود کو، کیونکہ ان کا یہ کہنا بھی غلط تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. یہ اس لحاظ سے غلط ہے. اور اسی طرح سے نصارہ یہود کو باطل کہتے تھے، اس لیے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل دونوں کو نہیں مانتے تھے، دونوں کا انکار کرتے تھے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر تھے، اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی انجیل، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی، الہامی کتاب تھی، اور صحیح اور سچے احکامات پہ مشتمل تھی. اور وہ اسے یہودی جو تھے وہ اسے ان دونوں سے انکار کر دیتے تھے. حالانکہ دونوں پہ جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، توریت بھی، زبور بھی، دونوں کتابیں برحق تھیں. اور دونوں قوموں کی طرف، جو عیسائیوں کی طرف نبی آئے، جو یہودیوں کی طرف آئے، ہم بنی اسرائیل کی طرف، وہ سارے سچے نبی تھے، ان کے احکامات سچے تھے جو کتابوں میں لکھے ہوئے تھے. تو انہیں اسے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ کتابیں بھی برحق تھیں اور وہ نبی بھی برحق تھے، لیکن انہوں نے اسے انکار کر دیا، وہ اس کو نہیں مانتے تھے. دونوں ایک دوسرے سے انکار کرتے تھے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ ربی و ربکم ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، پاس اسی کی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. لیکن ان کی قوم میں پھر فرقہ بندی ہو گئی، اور دو فرقے ہو گئے، کیتھولو فرقہ اور پروٹسٹنٹ فرقہ. اور جو کیتھولو فرقہ تھا وہ صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتا تھا، اور جو پروٹسٹنٹ فرقہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو نہیں مانتا تھا. وہ انہوں نے ایک سے زیادہ خدا بنا لیے تھے. وہ کہتے کہ تثلیث کا عقیدہ کہ 3 خدا ہیں. تو یہ بہت ساری باتیں انہوں نے غلط قسم کی شامل کر لی ہوئی تھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ صحیح احکامات پہ مشتمل تھیں. تو یہ یہود و نصارہ سے ان آسمانی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور ان کے رسولوں کی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئیاں بھی اس میں موجود ہیں، اور تصدیق کے بھی آخری نبی آئے گا اور ہم اس پہ ایمان لائیں گے.
اور انہوں نے گواہیاں بھی دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے انکار کرنے لگے کہ وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے صاف ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ دونوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ فرما دے گا کہ جن باتوں کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 114، ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن مانا، جو منع کر دے، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، یذکر کہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کے نام کا، کہ اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، یعنی مساجد میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، تو کون بڑا ظالم ہے جو اس سے منع کرے، بسا، اور وہ کوشش کرتا ہے، فی خرابیہ، اس میں خرابہ کرنے کی، اولئکہ، یہی وہ لوگ ہیں، ما لہم، کہ نہیں ہے لہم ان کے لیے، این یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس میں اگر داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں، لہم ان کے لیے، فی دنیا میں، خزیٌ، رسوائی ہے، ذلت ہے، تو ان ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، عظیم عذاب ہے، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں عظیم عذاب ہے۔ یعنی اس میں بتایا کہ کون ایسا بڑا ظالم ہے جو کہ مساجد میں اللہ کے ذکر سے منع کر دے اور اس میں خرابے کی کوشش کرے، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے کہ وہ اگر مسجد میں داخل ہوتے بھی ہیں تو خائف ہو کر، ڈرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عظیم عذاب ہے۔ اب مساجد کے بارے میں ہے کہ ان کے ادب و آداب کا اس میں بتایا گیا کہ مسجد کے ادب و آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں مساجد میں نمازیوں کو جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ منع کرنے کی بجائے ترغیب کرنی چاہیے، ترغیب دینی چاہیے مساجد میں جانے کی، باجماعت نماز ادا کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی، اور اس کے ادب و آداب کی، نہ یہ کہ مسجد میں جانے سے منع کر دیا جائے اور اس میں خرابے کی کوشش کی جائے، اس کے ادب و آداب کا خیال نہ رکھا جائے، کیونکہ مسجد میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں جو ہے وہ جو اس کے ادب و آداب کے خلاف ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ نزول کہ نصارہ اور مشرکین مکہ جو ہیں وہی انہیں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ نصارہ نے یہود سے جنگ کر کے تورات کو جلا دیا، یعنی ان کی کتاب کو جو ہے وہ نصارہ نے جلا دیا، اس کی توہین کی، اور بیت المقدس کو بھی خراب کیا، اور مشرکین مکہ نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو محض تعصب کی بنا پر صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے بھی مسجد الحرام جانے سے روک دیا تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص کسی مسجد کو ویران یا خراب کر دے تو وہ اسی حکم میں داخل ہے۔ تو اس میں مسجد میں جانے وقت اس کے ادب و آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس میں یہ کہ اس کی پاکیزگی کا، اس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے مسجد میں جاتے وقت، کہ اس کے کیا ادب و آداب ہیں، کہ مسجد میں اس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یعنی صفائی سے مراد ہے کہ اس میں کوئی گندی چیز کوئی نہ پھیلے، کوئی مسجد میں تھوک وغیرہ یا کوئی اس طرح کی نہ حرکت کرے، اس کی صفائی کا خیال رکھے ہر لحاظ سے، اور دنیا کی باتیں نہ کرے، کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور عبادت کی جگہ ہے، یہاں پہ تو یہ نماز پڑھنی چاہیے، نوافل کی ادائیگی کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، یعنی اس میں اللہ کا ذکر جو ہے ذکر اذکار کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کو کاروبار میں ترقی ہوئی، فلاں کو گھاٹا ہوا، فلاں کو جاب نہیں ملی، فلاں کو یہ نہیں ہوا، فلاں نے کسی کو قتل کر دیا، فلاں نے کسی پہ رحم کیا، فلاں نے یہ کیا وہ کیا، یعنی دنیا جہان کی باتیں جو ہیں وہ مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، کہ مسجد ایک اللہ کا گھر ہے اور عبادت کی جگہ ہے، اور وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی
کرنی چاہیے. اور یہ کہ اس کے بعد یہ کہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کہ مسجد میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور غیبت نہیں کرنی چاہیے مسجد میں ایک دوسرے کی، کیونکہ غیبت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لوگ معمولی لے لیتے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کی محفل میں فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ بڑا جرم ہے، تو گناہ ہے. تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ کہا کہ اے اللہ کے حضور، زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس کی تو بخشش ہی نہیں ہے جب تک کہ سوائے توبہ استغفار کے، وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں تو یہ معافی نہیں ہے. تو یہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اگر سچے دل سے توبہ کرے، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے جب تک کہ وہ شخص نہ معاف کر دے اس کو جس کی اس نے غیبت کی ہے. تو کیا آپ بتائیں گے آپ اس کو کہ ہم نے غیبت کی ہے اس فلاں کی؟ بتائیں گے تو پھر ہی وہ معاف کرے گا نا، تو لہٰذا بتائیں گے نہیں تو اس کی معافی نہیں ہوگی. اس لیے غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. مسجد میں یہ اتنا بڑا گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور بہتان تراشی نہیں کرنی چاہیے، کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے مسجد میں، یہ بھی اس کے ادب و آداب کے خلاف ہے. اور چوری نہیں کرنی چاہیے مسجد میں، اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے مسجد میں کہ دنیاوی معاملات میں وہاں پہ لڑائی جھگڑا اور خون ریزی کرنی شروع کر دے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مسجد میں کرنا گناہ ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اذیت پہنچے. مثلاً کوئی فار ایگزامپل کوئی پیاز یا لہسن کھا کر تازہ فوراً مسجد میں چلا جائے اور وہاں جا کر ڈکار لیتا رہے پیاز لہسن کے، تو اس سے وہ جو پاس والے ہیں ان سب کو اذیت ہوگی. تو ایسی چیزوں سے بھی اسلام منع کرتا ہے کہ مسجد کے ادب و آداب کا خیال کرنا چاہیے. کفار نے کس طرح سے مقدس مقامات کی بے حرمتی کر کے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کرے گا. اور خانہ کعبہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. تاریخ گواہ ہے کہ ایک عرصہ تک بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا، کیونکہ پہلے خانہ قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، اب اس کے بعد بھی قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ بن گیا. تو یہ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا جائز ہو گیا، اور بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھنا جائز نہ رہا، اس لیے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا. پھر اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے جس طرف کے خانہ کعبہ ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا، پس تم جدھر کو تولو تم منہ پھیرو گے، فَسَمَّا، پس پالو گے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کو، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، پس تم جدھر کو رخ کرو گے پس اللہ کو پالو گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعت والا جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے. اب اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ مشرق اور مغرب ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر سمت کا فار ایگزامپل تعین نہیں ہے، سمت کا پتہ نہیں ہے کہ بھئی کدھر کو منہ کر کے فار ایگزامپل آپ سواری میں جا رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کدھر کو خانہ کعبہ کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اس کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں. نماز تو چھوڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں، نماز تو ہر حال میں ادا کرنی ہے. تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جدھر کو، اور آپ کے پاس کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکے، آپ کو بتا سکے کہ کدھر کو آپ نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ نماز تو نہیں نہ چھوڑنی. پھر یہ کہ جدھر کو آپ کو کا گمان جاتا ہے کہ شاید ادھر کو خانہ کعبہ ہو سکتا ہے، ادھر کو ہی رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے، مشرق کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ہے، مغرب کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ہے. آپ جدھر کو رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کو پال ہوگی، آپ کی نماز ہو جائے گی. اب یہ ہے یہودیوں کی اس دعویٰ کی تردید کرتی ہے کہ اگر بیت اللہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہے تو ان کی وہ نمازیں باطل ہیں جو بیت المقدس سے منہ کر کے پڑھی گئی ہیں. یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس لیے ہر وہ سمت قبلہ ہے جس طرح خدا تعالیٰ کا بندہ رخ کر کے اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے. خاص طور پر بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے بندے اس کے حکم کی بھی اطاعت کریں، اور اس طرح کے حکم کی تعمیل کے لیے مسلمان میں اطاعت و یکجہتی بھی پیدا ہو جائے. یکجہتی کے لیے بھی ایسا کیا گیا ہے
اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کی نیتوں کا پتہ ہے، وہ سب کچھ جاننے والا سننے والا ہے، وہ مشرق و مغرب دونوں کا رب ہے۔ اب اس میں یہ بتانا مقصد ہے کہ جو ہے وہ جو نمازیں پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ کیا جو نمازیں پہلے ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں اور اب خانہ کعبہ قبلہ بن گیا، تو اس کا مطلب پہلے ہماری ساری نمازیں باطل ہو گئی ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، پہلے نمازیں باطل نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس وقت حکم ہی بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھنے کا تھا، اس لیے وہ نمازیں باطل نہیں ہوئی۔ جب سے حکم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا آیا، تب سے نمازیں پھر بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھنے کا حکم تھا وہ باطل ہو گیا، پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، صرف خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حکم تبدیل ہو گیا اور بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو وہ نمازیں جو اس سے پہلے ان کی پڑھ لی ہیں وہ بھی ساری نمازیں صحیح ہے، اس لیے کہ پہلے قبلہ ہی بیت المقدس تھا، تو اس کے بعد پھر نمازیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اور یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ایک سمت کا جو تعین ہو گیا، وہ اس لیے کہ مسلمان میں آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے، یکجہتی پیدا ہو جائے کہ سارے ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ورنہ جو ہے وہ اگر سمت کا تعین نہ ہو تو پھر کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔